اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سب سے پہلے تو تمام اہل علاقہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کے علاقے میں ایک گلشن آباد ہوا ہے۔ اللہ پاک اس باغیچے کی حفاظت فرمائے، نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ اس باغ کا نام مدرسہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ ان ناموں کی نسبت نصیب فرمائے، اس علم کی اللہ نسبت نصیب فرمائے جو علم و حکمت اللہ نے سید دو عالم کے صدقے عائشہ رضی اللہ عنہا کو نصیب فرمائے۔ دوسری بات، مفتی محمد رفیق صاحب، بھائی علی رضا صاحب اور جتنے یہاں مجھے بلانے والے، دعوت دینے والے، آپ حضرات کا علماء اکرام سمیت اور تمام معززین علاقہ سمیت بہت مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے مجھ ناچیز کو بار بار سنا، پھر بھی آپ اپنی محبتوں کے ساتھ دعوت دیتے ہو، اور خصوصاً سلاوالی سے آنے والے تمام مہمان برادران، اور سب سے پہلے تو ہم اپنے بہت ہی پیارے پیر جی محمد افضل حسینی صاحب، ان کے برادر محترم محمد اکرم صاحب کے اصال ثواب کے لیے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے، جن کا آج صبح جنازہ ہوا، ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ بھائی تو واپس نہیں لا سکتے، لیکن ان کے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں۔ کسی کے بول کو اللہ ان کے حق میں قبول فرما لے، ان کی مغفرت کا اللہ ذریعہ بنا دے، اور ہمارے پیر جی افضل صاحب خود بیمار رہتے ہیں، اللہ صحت کلی عطا فرمائے، اور کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو اللہ شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ پروگرام تو یہ تھا کہ وقت سے پہلے کافی تقریباً 9 سوا 9 پہنچ جاؤں گا۔ سرگودا بیچ شہر میں آ کے گاڑی کا وہ ایکسلی پتہ نہیں خراب ہو گیا، پھر مولانا حیدر علی حیدر صاحب کو میں نے فون کیا، اللہ ان کا بھلا کرے، پھر یہ اپنی گاڑی میں مجھے یہاں تک لے کے آئے، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ بات وہی ہے جو آپ عشاء کی نماز کے بعد سے تلاوت میں، بیانات میں، ثنا خوانی میں سن رہے ہیں کہ اللہ سے جب بندے کا تعلق مضبوط ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت نصیب ہو جائے گی، تو جو سال ہر سال سے ہمارے بگڑے کام پڑے اللہ سارے بنا دیں گے، اور جن کاموں کو ہم اللہ سے ہٹ کر اور اس کے رسول کی نسبت سے ہٹ کر بنانا چاہتے ہیں، اللہ ان کاموں کو ناکام کریں گے، وہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ابھی حال ہی میں دیکھ لیں، آپ کی 6 مہینے کی محنت تھی گندم کی بجائی میں، کتنا پانی، کتنی کھاد، کیا کیا آپ نے نہیں لگایا، اور اس فصل کے اوپر کتنا بھروسہ تھا کہ قرضے بھی اتریں گے، عید کا خرچہ بھی اس میں سے نکلے گا، کھاد تیل کے پیسے بھی نکلیں گے، اور پیسہ بچے گا بھی۔ کئیوں نے نہ اہلی نہ کم سمجھی کی وجہ سے بینکوں سے پیسہ لے رکھا، کئیوں نے ادھار لے رکھا، کئیوں نے بچیوں کی شادی کی تاریخ رکھ رکھی، کئیوں نے بچوں کی فیس دینی ہے، لیکن اللہ سے تعلق رمضان کے مہینے میں بھی نماز اور قرآن کے ذریعے مضبوط نہ ہوا، تو جہاں پیداوار 55-60 ہونی تھی وہ 38-35 پر آ گئی۔ اب بتاؤ دانے کون کھا گیا؟ اب ہمارے پاس بہانہ ہے نا، اپنی غلطی تسلیم نہیں کرنی، ہمارے پاس بہانہ ہے، دھوپیں بہت پڑی ہیں جی، بارشیں نہیں ہوئی۔ اللہ کہتا بدبختہ اپنے سر بھی تو کچھ لے، اچھا تیرے سر اگر پیداوار ہوتی، کہتا جی کھاد دیکھا مجھے اس نے مشورہ دیا دیا، میں نے کھاد لگائی ہے، میں نے وقت پر سپرے کیا، میں نے راتوں کو پانی لگایا، تب جا کے فرمایا جب تجھے چیز اچھی مل جائے تو اپنی طرف نسبت کر لیتا ہے، جب بری ہو جائے تو میری طرف ڈال دیتا ہے۔ تجھے تو دونوں حالتوں میں یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میرے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ انسان کے ایمان کی مضبوطی کی نشانی یہ کہ غمی ہو اور خوشی ہو تو سب سے پہلے دھیان اللہ کی طرف جائے، نہ مال کی طرف، نہ اولاد کی طرف، نہ دنیا کے قاعدہ قانون کی طرف، نہ اسباب کی طرف، نہ زراعت کی طرف، نہ عہدوں اور دولت کی طرف، اللہ کی طرف دھیان دیں۔ اور یاد رکھیں آج ہماری ایک ناکامی کی ایک اور وجہ ہے،
وہ وجہ یہ کہ اپنی خوبی کو پہلے مقدم رکھتے ہیں، اللہ کو بعد میں لے کے آتے ہیں۔ یار میرے ہاتھ سے ہونا تھا نا، میرے ہاتھ سے ہوا، پھر اللہ نے میری مدد کی، نہیں یار میرے اللہ نے میرے ہاتھ سے کروا دیا۔ یار میری بیوی جو ہے بڑی بختوں والی، بڑے کام والی، یار اللہ نے مجھے میری بیوی بڑی بختوں والی عطا فرمائی۔ میرا بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے، اللہ نے میرے بچے کو قابل بنایا، وہ ڈاکٹر کی ڈگری، یعنی اللہ کو پہلے لے کے اپنے کاموں کے اندر۔ دیکھو بڑا سامنے اور اس کے سامنے چھوٹے کی تعریف کرنے لگ جائے، بڑا برداشت کرے گا؟ پیر کے سامنے مرید کی تعریف کرنے لگ جائے، استاد کے سامنے شاگرد کی تعریف کرنے لگ جائے اور استاد کو اگنور کریں۔ جب پیر کے سامنے مرید کی پیر تعریف برداشت نہیں کرتا تو اللہ کے سامنے اس کے بندوں کی تعریف کریں اور اللہ کو پسے پوچھ ڈال دیں، اگنور کر دیں، اللہ برداشت کرے گا؟ سارا نظام تو اللہ کا ہے۔ ہر کام میں، ہر بول میں لفظ اللہ کا نام پہلے آنا چاہیے۔ دکان کے اندر مال، یار میری دکان دیکھو اللہ نے کیسی بہترین بنا دی، یار میری فصل جو تیار ہو رہی ہے میرے اللہ نے کیسی کر دی۔ یعنی جب کسی کی اللہ کی ذات کی نفی کریں گے تو اللہ جل شانہ ہماری الجھنوں میں ہمیں اور مبتلا کر دیں گے۔ جب اللہ کی ذات کو اس بات کے اندر لے کے آئیں گے کہ ہر چیز ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے، تو اللہ پاک وہاں سے روزی دیں گے جہاں سے یقین نہیں ہوگا، وہاں سے اسباب پیدا کر دیں گے جہاں سے نا امید ہوگی۔ بندہ کہے گا یار یہاں سے تو نا امیدی تھی لیکن اللہ نے میرا وہاں سے کام کر دی۔ اسی کو تو سامنے رکھا اور فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کیسے کفر کر لیتے ہو تم حالانکہ تم بے جان تھے، تمہارا نام ہی کوئی نہ تھا، تمہیں کون جانتا تھا؟ آج ملک صاحب کہلا رہے ہو، کمبوج صاحب کہلا رہے ہو، ہراس صاحب کہلا رہے ہو، آج ہراس صاحب کہلا رہے ہو، بٹ صاحب کشمیری صاحب کہلا رہے ہو، جب تم ایک پانی کے قطرے کے درمیان تھے بتاؤ تمہیں کون جانتا تھا؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم تھے نا، میں نے تمہیں سب کچھ بنا کے رکھ دیا، ثم یمیتکم، پھر سب کچھ توڑ پھوڑ کے رکھ دوں گا، ثم یحییکم، پھر ہر چیز جوڑ کے رکھ دوں گا، ثم الیہ ترجعون۔ کس غفلت والی زندگی میں پڑ گئے، اس پر مجھے بہت زیادہ زور لگانا پڑ رہا ہے۔ میرے اندر اتنا زور نہیں، میں تو 1.5 مہینہ بیماری سے اٹھ کے آیا بھائی، اس کو لیول پر لاؤ، یہ تو مجھے لا نکال دے گا میرا پکڑ کے۔ دیکھو نا مجھے انہیں پسینہ پسین کر دیا اس نے بھی سے، تو 1.5 مہینہ میرا بازو بالکل بیکار رہا ہے، تو میں بستر سے اٹھاؤں، بہت زیادہ زور لے رہا ہے، بہت زیادہ۔ دیکھو ایک بندہ لائٹ جلانے کہتا ہے اکھا چ پہنتی ہے، اے ساڈے اتنے پہنتا پیا، تو یہ کھینچ رہا اندر سے، لگے پھاڑ کے رکھ دے گئے، تو میرا کینسر ہے۔ اور لوگوں کو پتہ نہیں کیا عادت ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی، بیان کے دوران منہ پر سپیکر کریں گے، اگے کریں گے، پیچھے کریں گے، تو میں ان سے یہی روتا ہوں، یار جب مجھے یہ میرے منہ کے اندر دینا ہوتا ہے تو پھر چاروں ان کو کیوں زحمت دیتے ہو، ان کو پریشان کیوں کرتے ہو؟ ہمیں کہہ دے کر اور چیخ چیخ کے بول لیا کریں۔ اس کو کم سے کم یہاں ہونا چاہیے، اس کی 1 لاکھ روپے کا سسٹم ہے، اس کی حیثیت کے مطابق تو اس کی شان کے مطابق میری آواز کو یہاں سے کیچ کرنا چاہیے۔ لیکن ہر چیز میڈ ان چائنا، بچے بھی میڈ ان چائنا، کاروبار بھی میڈ ان چائنا، بیویاں بھی میڈ ان چائنا، ماشاء اللہ۔ تندور آباد ہے، ہوٹل آباد ہے، کھانے کی ریڑیاں آباد ہے، گھر کے چولہے، گھر کی ہانڈیاں، گھر کے برتن ویران ہیں۔ ان کے ہاتھ کی تمہیں اچھی لگتی کوئی نہیں، اور انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے، ساڈا بندہ ساڈے ہاتھ دی کھاندی کوئی نہیں، ساڈی پکانی کوئی نہیں، چلو موجہ کرو، آپ بھی کھا کے ساڈی بھی لے کے آؤ۔ جس دن گھر کے کچن برباد ہو گئے، اللہ کی قسم ہماری نسل کا بیڑا غرق ہو گیا، ہمارے بچے بے نمازیوں کے ہاتھوں کے سپرد ہو گئے، ہمارے بچوں اور ہمارے اندر کا نور ہی ختم ہو گیا، ہمارے چہروں سے رونق ہی ختم ہو گئی۔ یہ مجھے میرا بھائی علی رضا کھینچ کے لے کے جا رہا تھا، اوتھے چلو روٹی کھو میں کرنا، اور میرا ایک مزاج ہے، ابھی بھی اتنا تجربہ نہیں ہوگا، میری کوشش ہوتی کھانا بعد میں کھاؤ، کسی بے نمازی کے ہاتھ کا اندر چلا گیا بیڑا، تقریر ساری بری جاتی۔ آپ یقین کریں، آپ بے نمازی کے ہاتھ کا کھا کر مربے جائیں، ناکام ہو کے لوٹیں گے۔ آپ بے نمازی کے ہاتھ کا کھا کر کام پر جائیں، بیکار ہوگا، کام ہوگا لیکن بہت الجھنوں کے ساتھ ہوگا۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، بے نمازی کسی کے گھر کے اندر جھانک لے تو 40 دن کا نور کھینچ کے لے جاتا ہے، بے نمازی کے ہاتھ کا لقمہ اندر چلا جائے تو 40 دن کا سینے کا نور باہر نکل جاتا ہے۔
جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جگہ سے گزر ہوا، وہاں کے لوگوں کو بڑا سرسو و شاداب دیکھا، بڑے سب کھیتیاں آباد دیکھی، درخت ہرے بھرے دیکھے، ہر چیز اپنے لیول پر دیکھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے چلو پانی کا بھرا، اتنا میٹھا پانی۔ عیسیٰ علیہ السلام مسکرا کے کہنے لگے الہ العالمین، اس بستی پر تیری کتنی رضا ہے، کتنا تو راضی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سفر سے واپس ہوئے، اسی راستے کے پاس سے گزرے، دیکھا کھیتیاں ویران ہیں، لوگوں کے کپڑے پھٹے پڑے ہیں، چہروں کی کھال اتر پڑی ہے، اور درختوں کی ٹہنیاں ویران ہو گئی، پتے خشک پڑے ہیں، نہر کا نظام خشک پڑا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے اے مالک کائنات، یہ کیا ہو گیا؟ رستہ بدل گیا، یا لوگ وہاں یہاں والے چلے گئے، دوسرے آ کے آباد ہو گئے، یا میں بستی بھول بیٹھا، رستہ بھول بیٹھا؟ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام راستہ بھی وہی ہے، جگہ بھی وہی ہے، تیرے جانے کے بعد ایک ایسا شخص یہاں سے گزرا تھا جس نے ساری زندگی میرے آگے سجدہ نہ کیا، کبھی میرے آگے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے مجھے یاد نہ کیا، اس نے بے نمازی والے ہاتھ اس پانی میں، اس ندی میں ڈال دیے، چلو بھر کے اس نے پانی پیا، اس بے نمازی کی نوست پانی میں گئی، پانی کھیتوں میں گیا، لوگوں کی ہڈیاں میں گیا، لوگوں کی برتن میں گیا، لوگوں کے مٹکوں میں گیا، اس بے نمازی کے ہاتھ کی نوست نے ساری بستی کے نور کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ تویز لیا تیری مرضی، وظیفے لیا تیری مرضی، اجوا کھجورے پڑوا لو آپ کی مرضی، زمزم پہ دم کروا لو آپ کی مرضی، بیڑے روما پہ پانی پہ دم کروا لو آپ کی مرضی، جب تک تیرے میرے گھر سے قرآن کی تلاوت آباد نہیں ہوگی، جب تک آپ کے میرے گھر میں نماز کا سجدہ نہیں آئے گا، کوئی اللہ کی چیز قسم کوئی چیز آپ کے میرے گھر میں رونق لا کر آپ کے میرے گھر کو آباد نہیں کر سکتی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے گھر کو نماز کے سجدوں سے اور قرآن کی تلاوت سے اپنے گھر کو خوبصورت بنا لو، اپنے گھر کو روشن بنا لو، اور فرمایا جس گھر کے اندر نماز کا سجدہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر زمین والوں آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ فرمایا جس گھر کے اندر بے نمازی رہتے ہیں حتیٰ کہ چڑیا جیسی چھوٹا سا پرندہ بھی اس گھر کی چھت کے اوپر سے گزرنا گوارا نہیں کرتا، اللہ کی عزت کی قسم پرندے اس گھر کے اندر ان برتنوں کے اندر پانی ڈاپا، ان برتنوں کے اندر چونچ ڈال کے پانی پینا گوارا نہیں کرتے، جانور اس گھر کے اندر دودھ دینا گوارا نہیں کرتے، گھاس کھانا گوارا نہیں کرتے، ان کو پتہ ہے بے نمازی اللہ کا دشمن ہے، بے نمازی اللہ کے رسول کا دشمن ہے، بے نمازی فرشتوں کا دشمن ہے، بے نمازی مخلوق خدا کا دشمن ہے۔ اندازہ لگاؤ جب خدا سے دشمنی مول لے گا تو خدا تیرے میرے گھر میں رزق کی اور رحمتوں کی اور صحت کی بہاریں اللہ کیسے عطا فرمائے گا۔ صبح فجر کی نماز سے میرے عزیزو آپ دن کی ابتدا کیجئے، سارے دن کے کام بگڑے اللہ آپ کے میرے بنائے گا، اگر نہ میرے عزیزو سارا دن آپ کا پھیکا پھیکا گزرے گا، بچے بھی آپ کو برے لگیں گے، بیوی کی آواز بھی آپ کو بری لگے گی، ماں باپ پر بھی آپ کو غصہ آئے گا، لاکھوں کا مال دکان میں بیٹھو گے ڈال کے بیٹھو گے، آپ کا دکان پہ بیٹھنے کو دل نہیں کرے گا، کاروبار کرنے کو دل نہیں کرے گا، وجہ یہ بنی کہ بے نمازی نماز کا سجدہ نہ کیا، جس نے سارے گھر کی رونق کو اور کاروبار کی ساری ترقیوں کو اس نماز کے سجدہ نہ کرنے نے اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ میرے عزیزوں صبح سے ہی نماز کا سجدہ کر کے دیکھ لو، رب کعبہ کی قسم سارا دن ایمان اور نماز کے سجدے کا نور چہرے پہ چمکتا رہے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا ساری رات اس کی چرپائی کے نیچے جہنم کی آگ جلتی رہتی ہے، اور جو عشاء کی نماز پڑھتا ہے ساری رات اس کی چرپائی پر آسمان سے نور برستا رہتا ہے۔ نیت کریں 5 وقت کی نماز۔ اچھا ایک بتاؤ، نہ اللہ کو سجدے کی ضرورت، نہ اللہ کو رکوع کی ضرورت، نہ اللہ کو قیام کی ضرورت، نہ اسے سبحان ربی العظیم سے کوئی فائدہ، نہ سبحان ربی الاعلیٰ سے کوئی فائدہ، نہ اس کی تلاوت قرآن کی کرو اس کو فائدہ کوئی نہیں، قیام کرو، تحیات میں بیٹھو، دعائیں کرو، سجدے کرو، ذکر اذکار کرو، جب فائدہ بندے کا اللہ کی نہ ترقی ہو سکتی ہے نہ پروردگار عالم کی معاذ اللہ پستی ہو سکتی ہے۔ سجدہ کرے گا بندے تیری اپنی تاریخ ترقی ہے، نہیں کرے
کہے گا تیری اپنی پستی ہے. جب نماز پڑھو نہ پڑھو خدا کو فائدہ کوئی نہیں, فائدہ تو آپ کو مجھے, نقصان تو آپ کو مجھے ہے. تو پھر میرے عزیزو ما لکم لا ترجون للہ وقارا, پھر بتا تو صحیح, بیوی کے قریب ہے, اولاد کے قریب ہے, کاروبار کے قریب ہے, ماں باپ کے قریب ہے, بچوں کے قریب ہے, رشتہ داروں کے قریب ہے, یار کے قریب ہے, خدا سے دور کیوں ہو گیا ہے؟ مال اسی نے دیا, رزق اسی نے دیا, کاروبار اسی نے عطا فرمایا, دھن دولت اسی نے عطا فرمایا, عزت اس نے عطا فرمائی, خوشیاں اس نے عطا فرمائی, بال بچوں کی دولت اس نے عطا فرمائی, کاروبار اس نے عطا فرمایا, اللہ اکبر, تیرے گھر کا دسترخوان اس نے عطا فرمایا. پھر بتا جو بندہ تیرے سے بات, اس کی بات نہ سنے, اس کے ٹیلی فون کی کال نہ سنے, ناراض ہو جائے, جب ایک مس کال پر تو جواب نہ دے وہ ناراض ہو جاتا ہے. جو احکم الحاکمین کا کھا کر جوان ہوا, سجدہ کرے سجدہ نہ کرے, وہ تیرے سے کیسے راضی ہوگا؟ فصلوں کے اندر اجاڑ نماز کا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے, کاروبار کے اندر بے برکتی نماز کا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے. فرمایا نماز کا باغی اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے. جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ کا ذمہ ہے, رحمت والے نبی نے وعدہ فرما لیا 7 ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جاؤں گا. اور نماز نہیں پڑھتا, نماز کا سجدہ نہیں کرتا, نہ اللہ کا اس سے وعدہ نہ اللہ کے رسول کا اس سے وعدہ. میرے عزیزو نماز کا چھوڑنا گناہ سمجھتا ہے, کاروبار میرے عزیزو حرام کمانا گناہ سمجھتا ہے, زکوٰۃ ادا کرنا زکوٰۃ نہ ادا کرنا گناہ سمجھتا ہے, عشر نہ دینا گناہ سمجھتا ہے, رمضان کے روزے نہ رکھنا گناہ سمجھتا ہے, قرآن کی تلاوت نہ کرنا گناہ ہی نہیں سمجھتا. فرمایا ایک قرآن جانتا نہیں کبیرہ گناہ ہے, دوسرا نہ جاننے کی کوشش کرنا کبیرہ سے بڑا کبیرہ گناہ ہے. دنیا کا ایک واحد قرآن کریم کی پڑھائی کا, قرآن کریم کی تلاوت کا, قرآن کریم جاننے کا ایسا کام ہے. اگر کسی کو بڑی بڑی برادریوں میں بڑے بڑے سرداروں کو قرآن پڑھ کے سنا دے, ہنس کے دکھا دیتا یار مجھے پڑھنا آتا کوئی نہیں, اللہ کی قسم یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے, بے شرمی کا مقام ہے. قیامت کے دن بڑے بڑے اعمال لے کے آئے گا, لیکن قرآن جب فریادی بن کے آئے گا, الہ العالمین ہر چیز کو منہ لگاتا تھا لیکن اس نے مجھے کبھی اپنے سینے سے نہ لگایا. رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ ہر رات میں اس کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہوتا تھا, ہر رات میں اس کی مسجد میں سنایا جاتا تھا. اللہ 27 نہیں 28 نہیں 29 30 رات تک میں اس کے دروازے پر فریادی بن کے گیا. الہ العالمین اس نے اولاد کے لیے, یار کے لیے دروازہ کھولا, لیکن تیرے قرآن کے لیے کبھی دروازہ نہ کھولا. یا اللہ جس طرح اس نے مجھے اپنے دروازے سے رخصت کر دیا, آج تو اپنی رحمت والے دروازے سے رخصت کر دے. مجھے ایمانداری سے بتا کہ اللہ تیری مانے گا یا اپنے قرآن کی مانے گا؟ کبیرہ گناہ ہے, کبیرہ گناہ قرآن نہ جاننا. احرام کی حالت ہے قرآن نہیں جانتا, کبیرہ گناہ میں ملوث ہے. روزے کی حالت ہے, نماز کی حالت میں مسجد کے اندر بیٹھا ہے, اگر قرآن پڑھنا نہیں جانتا کبیرہ گناہ میں ملوث ہے. اور ایک چوری دی سورہ سینہ زوری, ایک قرآن جاننا نہیں, ایک جاننے کی کوشش ہی نہیں کرنا. نماز کا سجدہ, آج میرے عزیزو آپ سلا والی میں جا کے ڈاکٹر کو چیک کرا لو, آپ سرگودے کے اندر جا کے ڈاکٹر کو چیک کرا لو, لاہور چلے جاؤ, راولپنڈی سی ایم ایچ میں چلے جاؤ, آپ کو ڈاکٹر کہے گا دوائی اپنی جگہ ہے, پرہیز اپنی جگہ ہے. آپ کو شوگر ہے, اگر شوگر کا لیول کم کرنا چاہتے ہو, بلڈ پریشر کم کرنا چاہتے ہو, تو صبح کم سے کم 2 کلومیٹر آپ کو چہل قدمی کرنا پڑے گی. آپ کے گھر کے باہر کوئی بغیچہ ہوگا, روڈ کے اوپر چلو, پہلیوں میں چلے جایا کرو, فصلوں میں چلے جایا کرو, کھیتوں میں چلے جایا کرو, بابا جی کم سے کم 4 میل پیدل چلا کرو, آپ کی شوگر کا لیول کم ہوگا. رب کعبہ کی قسم ہے, یہ کیسا خدا کا بندہ ہے, یہ کیسا آج کے رسول ہے, ڈاکٹر کے کہنے پر 4 میل چلتا ہے, طبیب کے کہنے پہ اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتا. میرے عزیزو 4 میل 10 چکر تو لگا سکتا ہے, لیکن سامنے والا دروازہ کھول کر سامنے والے خدا کے گھر میں نہیں آ سکتا. پھر اسے اللہ کا بندہ اپنے آپ کو کہنے کی ضرورت کوئی نہیں. میرے عزیزو اماں سے کہہ دو نماز پڑھ لے, دادی سے کہہ دو نماز پڑھ لے, کہتی میرے تو بیٹھا نہیں جانتا, میرے گوڈوں میں درد ہے.
اس دادی کو سرگودے میں دیکھ لو، سلے والی میں دیکھ لو، دودھ والی دکان پہ یہ نظر آئے گی، سبزی والی دکان پہ یہ نظر آئے گی، کپڑے والی دکان پہ نظر آئے گی۔ یہ بازار کا چکر تو لگا سکتی ہے لیکن اجر پائی سے اٹھ کے مصلے پہ نہیں آ سکتی۔ میں کیسے مان جاؤں کہ اس سے اللہ راضی ہو رہا ہے؟ جس کو میرے عزیزوں اپنے گھر سے خدا کے گھر یعنی مسجد کا راستہ نہیں آتا، اسے جنت کا راستہ کیسے نظر آئے گا؟ ہر مسجد کے اندر تعلیم بالغان، میرے عزیزوں تم بچوں کی فکر کر کے بچوں کو جہنم سے بچا رہے ہو، ان بوڑھوں کی فکر کون کرے گا؟ ان جوانوں کی فکر کون کرے گا؟ 4 مہینے لگانے والوں کی فکر کون کرے گا؟ سال سال جماعت میں لگانے والوں کی فکر کون کرے گا؟ جہاد کرنے والوں کی فکر کون کرے گا؟ عبد الحنان کی فکر کون کرے گا؟ نقشبندی قادری چشتی کی فکر کون کرے گا؟ میرے عزیزوں اللہ اکبر کہتے نماز کے لیے ہم نے 10 صورتیں یاد کر رکھی ہیں کہ باقی قرآن یاد کرنا تیری ذمہ داری نہیں۔ قرآن کیا فرشتوں کے لیے آیا؟ قرآن کیا جنوں کے لیے آیا؟ قرآن میرے عزیزوں کیا جانوروں کے لیے آیا؟ پہاڑوں کے لیے؟ نہیں نہیں، قرآن تو تیرے میرے لیے آیا۔ اللہ اکبر، تجھے دیکھنے میں مشکل نظر آ رہا ہے، تجھے برقوں میں میرے عزیزوں لکھائی میں مشکل آ رہا ہے، قرآن لکھنے والے نے، جس کا قرآن ہے اس قرآن ہے اس مالک کائنات نے، جس کی کتاب ہے اس بھیجنے والے نے قرآن میں ایک جگہ نہیں بلکہ ایک صورت میں جا بجا فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اسے آسان سے آسان کر دیا۔ اخبار پڑھنا مشکل ہے، قرآن پڑھنا آسان ہے، انگریزی پڑھنا مشکل ہے، قرآن پڑھنا آسان ہے، سائنس کو سمجھنا مشکل ہے، قرآن پڑھنا آسان ہے، انگریزی پڑھنا مشکل ہے، قرآن پڑھنا آسان ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، میرا ابا نہیں کہہ رہا، یہاں کے مولوی رفیق صاحب نہیں کہہ رہے، میرے عزیز و سینا والی کا پیر جی نہیں کہہ رہا، احکم الحاکمین کہہ رہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اے میرا بندہ کھولنا تیرا کام ہے، اسے سینے میں چمکا دینا میں خدا کا کام ہے۔